علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین آقا کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ ہم میرات المغیثیہ یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم جو موضوع آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، یہ آج سے پہلے نہ تو کسی نے بیان کیا ہوگا اور نہ ہی اس طرح کسی نے سمجھایا ہوگا جس طرح ہم کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ اس میں ذات اللہ کیا ہے؟ ویسے تو اللہ کے کافی زیادہ صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قدوس ہے۔ یہ جو نام ہیں یہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کریم کی جو صفت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو جو اس میں ذات اللہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا وہ ذاتی نام ہے، یہ اللہ کریم کی ذاتیت ہے۔ تو یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اس اسم ذات کی کنجی ہے، اور آج تک جتنے بھی لوگوں کو یہ عطا ہوا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا، اور ان کی طرف سے ہی سب کو عطا ہوا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بانی ہیں اسم ذات اللہ کے۔ تو اب جو اسم ذات اللہ ہے وہ چار چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے، یعنی کہ جو شریعت والے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اگر الف کو نکال دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، یہ طریقت والوں کے لیے ہے، اور اگر لام نکال دیا جائے تو لاہو بن جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ معرفت والوں کے لیے ہے، اور پھر پیچھے تھا بچ جاتا ہے، یہ حقیقت والوں کے لیے ہے۔ چار چیزوں کا جو مرکب ہے وہ اس میں ذات اللہ ہے۔ یہ اسی سے ہی چار چیزیں نکلی اور آگے چلیں۔ تو جو شریعت والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری سنتے ہیں، صحابہ آگے جو نیک رفع ہیں ان کے پیروکار، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ اور اس کے رسول کی پوری جو سنتے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہیں پرہیزگار ہیں، وہیں ایمان والے ہیں، وہیں تقوی والے ہیں۔ تو طریقت میں مسلمان یہ اگلا جو سبق ہے وہ طریقت کا ہے۔ اس میں اپنے باطن کی دنیا میں بندہ داخل ہو جاتا ہے، تو جو شریعت ہے یہ اس سے آگے کی منزل ہے، جہاں پر اس کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کی تجلیات اور انوار شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے باطن میں صرف اور صرف اللہ کا نور اور اسی کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر تصوف اور سلوک کا کام شروع ہو جاتا ہے۔
باطن ہی وہ مقام ہے جس کے راستے سے انسان اللہ تک رسائی اور اس کے رسول تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور تمام اولیاء اور تمام صوفیہ نے باطن کے علم پر بہت زور دیا۔ تو اس کے آگے پھر جو ہے وہ معرفت شروع ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے پہچان، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ جیسے کہ حدیث نبوی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معرفت کے حصول کے لیے جس راہ سے انسان گزرتا ہے وہ باطن میں اس کے چھپی ہوئی جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ ہیں جن کو اولیاء اکرام نے لطائف کا نام دیا۔ تو یہ آگے بہت اس کی تشریح ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نیکسٹ ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو اللہ کریم سب کو سلامت رکھے اور اللہ ہمیں توفیق دے اس میں ذات اللہ کا ذکر کرنے کی۔ ہم اس کا آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی اجازت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔